حسین ستارہ ابو ہریرہ، نبی کا پیارا ابو ہریرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الى یوم الدین۔ اللہم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الم یعلم بان اللہ یرا، وقال اللہ تعالی ان اللہ کان علیکم رقیبا، وقال اللہ تعالی ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، وقال اللہ تعالی وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، وقال اللہ تعالی ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ، قال اللہ تعالی من قتل نفسا بغیر نفس کأنما او فساد فی الارض کأنما قتل الناس جميعا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ضرر ولا ضرار۔ برادران اسلام، معزز بزرگوں، عزیز نوجوانوں، اسلامی ماں بہنوں، پیارے بچوں، میں نے جو عنوان انتخاب کیا ہے ہماری زیادتیاں جو ظلم کے معنی میں ہوتی ہیں، زیادتیاں حق سے تجاوز کرنے کے معنی میں ہوتی ہیں، جو آپ کا حق ہے اس سے آگے بڑھ رہے ہیں تو یہ زیادتی ہے، اور اس میں ہم سب ملوث ہیں، چھوٹے کیا بڑے کیا سب ملوث ہیں، اور اس پر غور بھی نہیں کرتے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس پر ہم نہ گفتگو کرتے ہیں نہ غور کرتے ہیں۔ اس کو ایک موٹے الفاظ میں اگر آج کی دنیا میں ہم سمجھنا چاہیں تو انگلش میں اس کو کہتے ہیں کرپشن۔ کرپشن، جو آپ کا حق ہے اس سے زیادہ اس میں آپ غبن کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارے ذہن میں بات ہے کہ یہ حکومتی سطح پر اگر ہو، یعنی کوئی منسٹر کر رہا ہے، کوئی کمپنی کر رہا ہے تو وہ کرپشن ہے۔ ہم تاریخ میں بہت سارے کرپشن ایسے پڑھتے رہے ہیں ہندوستان کے اندر۔ ابھی رافیل کا کرپشن سامنے آیا، اس سے پہلے بوفورس کا کرپشن بولتے تھے، G2 اسپیکٹرم کا کرپشن، لالو پرساد یادو کے لیے چارہ گھوٹالے کا کرپشن کہتے تھے۔ یہ دنیا کے اندر سنتے رہتے ہیں، لیکن پرسنل کرپشن، ذاتی زیادتیاں، ذاتی معاملے میں گفتگو نہیں کرتے ہیں۔ قرآن نے اس کو فساد کہا ہے، قرآن نے اس کو فساد کہا ہے، اور 18 جگہوں پر اس کا ذکر ہے، فساد۔ تو جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اگر اس کا مجموعہ جمع کیا جائے تو یہ ساری چیزوں کا ایک نتیجہ نکلتا ہے، وہ ہے حیا کو چھوڑنا، بے حیائی کا دامن اختیار کرنا۔ جب حیا کو چھوڑتا ہے انسان تو وہ مجلس میں ہو یا تنہائی میں ہو بے حیائی کے کام انجام دیتا ہے۔ اسی لیے پہلی وحی کون سی نازل ہوئی؟ سورہ اقرا۔ اس کی 5 آیتوں کے بعد جو بعد میں دوسری آیتیں نازل ہوئی، اس میں اسی وقت انسان کو
فساد سے روکنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے دھمکی بھرے انداز میں کہا کفار مکہ کو، آنے والی پوری دنیا تک کے مسلمانوں کو، الم یعلم بان اللہ یرا. یہ وہ اسلوب ہے عربی زبان کا کہ انسان اچھل جاتا ہے کسی جگہ. ارے کوئی شعر پڑھ تو آدمی جیسا مچل جاتا ہے نا، یہ ویسی بات ہے. الم یعلم بان اللہ یرا. ارے بتوں کی پوجا کر رہے ہو، شراب پی رہے ہو، عورتوں کا استعمال کر رہے ہو، دنیاوی کو تم نے اپنی زندگی کو عیش و عشرت میں اللہ کو بھول گئے. کیا تم نہیں جانتے اے انسان، تو نہیں جانتا اللہ دیکھ رہا. معمولی بات نہیں ہے بھائی. پولیس کا ریکارڈ یہ ہے کہ آج سے 10 سال 20 سال پہلے جو چوریاں ہوتی تھیں اس پر بہت کنٹرول ہو گیا. گھروں کی چوریاں، آفسوں کی چوریاں. کیوں؟ وہ کیمرے لگائے گئے. تو انسان ایک دنیاوی کیمرے سے گھبرا کے اس میں محتاط ہو گیا، چوریاں کم ہو گئی. یہ تو اللہ کا کیمرہ ہماری پیدائش ماں کی پیٹ کی 3 تاریکیوں میں ہے، جب سے لگا ہوا ہے، جب سے لگا ہوا ہے. اور ہم اپنے بچے کو جب سے کرپشن میں مبتلا کیے ہوئے ہیں. ماں کی پیٹ میں بچہ ہے، سنتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بچہ سنتا ہے کیونکہ سماعت پہلے اس کو دی گئی، بعد میں بصارت دی گئی، بعد میں بصارت دی گئی. تو ماں اگر گانے سنتی ہے تو بچہ گانے سنتا ہے. اس کو کرپشن میں مبتلا کر رہے ہیں، فساد سکھا رہے ہیں. ماں تلاوت کرتی ہے، بچہ تلاوت سنتا ہے. ماں گالیاں دیتی ہے، لڑتی جھگڑتی ہے، بچہ وہ اپنی ماں کی کوکھ میں اس کو سنتا ہے. وہ اس کے تحت شعور کے اندر وہ چیز پروان چڑھتی ہے، فساد. تو بے حیائی شیطان نے سب سے پہلے یہی ہتھیار استعمال کیے. انسان کو زیادتی کرنے کے لیے اس کو بے حیا کر دیا. آدم علیہ السلام کو کیا کیا؟ ابھارا. تم اس درخت کے پاس جاؤ، کچھ مصلحت ہے اس کے پیچھے، کچھ مصلحت ہے. اللہ نے تم کو منع کیا ہے نا، اس کے پیچھے بہت سارے فوائد ہیں. اس کو تم کو روک دیا گیا، تم جاؤ جاؤ جاؤ، آ گئے. تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ غور سے سن لیجئے بھائیو. اللہ اور رسول کی نافرمانی انسان کو بے حیا بنا دیتی ہے. اللہ نے ان کے کپڑے اتار دیے. اللہ نے ان کے کپڑے، اللہ کا ایک حکم نہیں مانا، اللہ نے ان کے کپڑے اتار دیے. پریشان ہو گئے، جنت کے درختوں کے پتوں سے اپنی شرمگاہیں چھپانے لگے. بے حیائی، شیطان کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو بے حیا کیا جائے. وہ بے حیائی میں انسان ساری زیادتیاں کرتا ہے. بے حیائی میں ایمان ختم ہو جاتا ہے. دلیل؟ میں بات بغیر دلیل کے نہیں بول رہا ہوں. آئیے حدیث. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان بضع و70 شعبۃ. اور ایک روایت میں ہے ابو ہریرہ سے الایمان بضع و60 شعبۃ الحیاء شعبۃ من الایمان. اور اس میں کہا بیچ میں اولاہا شہادت قول لا الہ الا اللہ وَأَدْنَاهَا إِمَاتَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ. 3 باتیں کہی گئی یہاں پر، غور سے سنیے. ایمان کی 3 باتیں یہاں پر کہی گئی. نمبر 1، سب سے اونچا درجہ توحید، اللہ سے عبادات، معاملات، توحید، اللہ سے تعلق. کہا گیا قول لا الہ الا اللہ، شرک سے پاک زندگی سب سے. دوسرے اس میں کہا گیا سب سے ادنا درجہ دنیا کے اندر کے لوگوں کے درمیان میں ویلفیئر خدمات، ویلفیئر خدمات، معاملات. جو آپ کسی کے ساتھ
خدمت انجام دے رہے ہیں لوگوں کے ساتھ. یہ اس صفت کو یورپ نے اپنایا، وہ دنیا کے مہذب ممالک کہلائے، جو ایمان کا ادنا حصہ ہے، اور ہم نے اس کو نظر انداز کیا، ہم بے عزت ہو گئے. اماطۃ الاذی عن الطریق، اذا یہ کئی چیزوں میں ہے. ذہنی گندگی کو دور کرنا تعلیم کا ذریعہ ہے. جسمانی گندگی کو دور کرنا بچوں کو اچھا لباس سلانا ہے. فکری گندگی کو دور کرنا ایسے پروگرام کو پھیلانا ہے، اس کی نشر و اشاعت کرنا ہے. اماطۃ الاذی، یہ زندگی کے راستے ایسے ملوث ہو گئے. دیکھیے ایک موٹی سی مثال میں دیتا ہوں. ہم بہت ویلفیئر کے کام کر رہے ہیں، بہت سارے ادارے ہر مسلک میں پائے جاتے ہیں. کوئی ایسا ادارہ ہے کہ جہاں پر رہن سینٹر ہے، ہماری مائیں بہنیں اپنے گہنے لے آ کر وہاں پر رکھتی ہیں، کوئی وہاں پر ان کا ہاتھ پکڑ کر ان کو روکتا ہے؟ اس کے بعد وہ ہمارا کوئی آفس قائم ہے کہ ہم ان کی اس ضرورت کو رہن کی بجائے امانت رکھ کر، سود کے بجائے امانت کے طور پر ان کو اس کی خدمت انجام دے رہے؟ ہر محلے میں مہاجن ہیں، مسلمانوں کے محلے میں. کوئی دوسری دکان ان کی نہیں ہے سوائے اس کے رہن سینٹر کے. ان کو رہن سینٹر لکھنا بھی نہیں آتا ہے اردو میں، پھر بھی وہ لکھتے ہیں، اور ان کا اور کوئی ان کا ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہے. اور ہماری کون ذمہ دار ہے اس کا؟ اس کے ان زیادتیوں کا کون ذمہ دار ہے؟ ہاں، اپنے بھائیوں کے ساتھ آ رہی ہیں، شوہر کے ساتھ آ رہی ہیں، غیر مردوں کے ساتھ آ رہی ہیں، اور اپنے گھر کا سامان، گھر کی چیزیں رہن رکھا رہی ہیں. یہ کتنی عیب کی بات ہے. حیا یہاں جو موضوع ہے زیادتیوں کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت 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 ابتدائی مرحلے میں کہہ دیا تھا. حدیث میں ہے انما یدرک من کلام النبوۃ الاولی، نبوت کے پہلے کلام میں سے، شروع کے اسٹارٹنگ کے کلام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اللہ اکبر. سنو بھائی، اذا فات الحیا فاصنع ما شئت، اذا فات الحیا فاصنع ما شئت. جب تم سے حیا رخصت ہو جائے تو تم جو چاہے کرو. جب حیا ختم ہو جائے تو تم جو چاہے کرو. تو وہی ہو رہا ہے، وہی ہو رہا ہے کہ انسان کی آنکھوں کی شرم مر گئی ہے، زبان کی شرم مر گئی ہے. ہاتھ قیامت کے دن یہ گواہی دیں گے بما کسبت ایدیکم. مصیبتیں دو طریقے کی ہوتی ہیں. ایک اللہ تبارک تعالیٰ بھیجتا ہے، بخار آ گیا، میں اپنی طرف سے بخار نہیں لیتا، بخار اللہ کی طرف سے آ گیا. میں احتیاط سے جا رہا ہوں، گاڑی ایکسیڈنٹ ہو گئی، من جانب اللہ ہے، یہ ہمارے حق میں ہے. ایک انسان بالارادہ زنا کرتا ہے، بالارادہ چوری کرتا ہے، یہ مکتسبت ہے. لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت. اور اللہ تبارک تعالیٰ کا لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، جو بھی ہم کو پہنچتا ہے وہ ہمارے حق میں. لنا کہا، لنا، لنا کا مطلب وہ مصیبت ہمارے حق میں، علینا نہیں کہا. کہ اللہ تبارک تعالیٰ اگر کسی آزمائش میں ہم کو مبتلا کر رہا ہے، مالی آزمائش ہو، صحت کی آزمائش ہو، کسی بھی اور قسم کی آزمائش ہو، تو یہ فی حقنا ہے. لنا کے معنی فی حقنا، وہ ہماری بھلائی کے لیے ہے. لیکن جو حیا جب ختم ہو جاتی ہے، وہاں انسان اپنے آپ کے اندر ان برائیوں کو دعوت دیتا ہے. مکتسبت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے ڈرو. حیا کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سے ڈرنا چاہیے. کیسے ڈرے؟ کیسے ڈرے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے ایسے ڈرو، اتقوا اللہ، اللہ سے حق تقاتہ، اللہ سے جیسے احقاقی، جیسے اس کا حق ہے. کہا وہ کیسے حق ہے، ہم دنیا میں کیسے سمجھائیں؟ کہا کہ ایک نیک آدمی ہے آپ کی بستی میں، صالح آدمی ہے، دیندار آدمی ہے،
اس نیک آدمی کو سب لوگ پہچانتے ہیں، جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس کے سامنے کوئی آدمی بری حرکت نہیں کرتا، کوئی شراب نہیں پیتا، کوئی سگریٹ نہیں پیتا، کوئی اونچی آواز میں بات نہیں کرتا. جیسے اس بزرگ شخص کا، اس نیک صالح انسان کا احترام کیا جاتا ہے، اس سے کہیں زیادہ اللہ کا احترام کرو، اللہ سے ڈرے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا ہم میں ایسے صالح لوگ نہیں ہیں؟ کیا ہم میں ایسے صالح لوگ نہیں ہیں کہ ہمارے سامنے ایسی حرکت ہو رہی؟ تو اس کا مطلب یہ کہ ہم اس معیار پر نہیں ہیں جو اللہ اور رسول کا مطلوب معیار ہے. اس لیے ہمارے سامنے زیادتیوں کی انتہا. ان اللہ کان علیکم رقیبا، سورہ نساء کی پہلی آیت. اللہ تعالیٰ نگہبان ہے، رقیب ہے. ان اللہ کان علیکم رقیبا. ہر وہ چیز جو ہماری زندگی کے اندر، اگر کوئی بال بھی ٹوٹ رہا ہے، جسم کے کسی پہلو میں بھی درد ہو رہا ہے، ایک انجیکشن لیتے ہیں وہاں تکلیف بھی ہوتی ہے، اللہ اس کا اجر و ثواب لکھتا ہے، رقیب ہے. ہمارے اکاؤنٹس میں وہ چیز جمع ہو رہی ہے، ضائع نہیں ہو رہی ہے، اس کو رقیب کہتے ہیں، جو پوری طریقے سے کور کیا ہوا ہے. مراقبہ کا مطلب یہ کہ ایک کیمرہ آپ نے لگا دیا تو سارے اس ایریے کو کور کر رہا. تو اللہ تعالیٰ پوری کائنات کا کور کیا ہوا ہے. ان اللہ کان علیکم رقیبا. اور اس کے بعد اگر یہ احساس انسان کے اندر نہیں رہا، وہ زیادتیاں کرتا ہے، وہ حد سے تجاوز کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ان اللہ لا يحب الفساد. اللہ زیادتی کو پسند نہیں کرتا. ان اللہ لا يحب. قرآن کے اندر ایک سسٹم ہے، یحب اللہ وہ چیزیں جو پسند کرتا ہے، لا یحب اللہ وہ چیزیں جو پسند نہیں کرتا ہے. اس کے 18 کالم ہیں، اس کے 18 کالم ہیں پسند کرنے والی چیزیں. اللہ تعالیٰ متقیوں کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ محسنین کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ صائمین کو پسند کرتا ہے، صابرین کو پسند کرتا ہے. ایک لیسٹ ہے. اسی طریقے سے فساد والوں کی لیسٹ ہے. خیانت فساد ہے، خیانت فساد ہے. واقعہ سنیے. بہت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بازار گئے. بازار میں آپ نے سروے کیا تو ایک دکان پر گئے، وہاں گیہوں کا ایک تھیلا رکھا ہوا تھا. آپ نے اندر ہاتھ ڈالا، گیہوں اوپر سوکھی ہوئی تھی اور اندر گیلی تھی، جو تھی جو. دکاندار سے، صحابی سے آپ نے پوچھا کہ بھئی کیا معاملہ ہے؟ اوپر تو گیہوں بڑی بڑھیا ہے، صاف ہے، اور یہ اندر کیا مسئلہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے کہا یا رسول اللہ، رات بارش ہو گئی تھی، گیہوں جو کھلے میں تھا بھیگ گیا، تو میں نے اس کے اوپر یہ جو صاف گیہوں تھی وہ میں نے اس پر ڈال دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے ایک تاجر طبقے کو ایک پیغام دیا. تاجر طبقے کو ایک پیغام دیا، من غشنا فلیس منا. دھوکہ دہی کا اسلامی سوسائٹی میں کوئی حق نہیں ہے. منا ہم برادری، ہماری برادری میں دھوکے کا کوئی شائبہ نہیں، ممکن نہیں. مسلم سوسائٹی اور دھوکہ، من غشنا فلیس منا. دھوکے باز مسلمان سوسائٹی کا حصہ بننے کے قابل نہیں ہے کائنات کو. اور تاجر کو کیا کہا؟ التاجر الصدوق الامین. التاجر الصدوق الامین مع الانبیاء والصدیقین والشہداء والصالحین. قیامت کے دن اس کا حشر، اگر یہ امانت دار اور سچا تاجر ہے، امانت دار اور سچا تاجر ہے، کرپشن نہ کرتا ہو، تجارت میں جھوٹ نہ بولتا ہو، تو وہ قیامت کے دن اس کا حشر انبیاء کے ساتھ ہوگا، انبیاء کے درجے کے برابر اس کی قربانی ہے.
صدیقین کے ساتھ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معیار، شہداء و صالحین کے ساتھ ہوگا۔ اب ذرا موجودہ دور پر ایک تجارت کے پر نظر کر لیجئے، کرپشن کیسے ہم کیوں محسوس نہیں کر رہے؟ آپ کی دکان ہے، اوکے، کرایہ دے رہے، دکان کے سامنے کا فٹ پاتھ آپ نے آکوپائی کر لیا، حق ہے آپ کا؟ دکان کے سامنے کی جگہ جو فٹ پاتھ ہے، خالی جگہ ہے، یہ عوام الناس کی ملکیت ہے، گورنمنٹ کی ملکیت ہے، آپ نے اپنا سامان پھیلا رکھا ہے۔ اس زیادتی کو کوئی بات کرنا نہیں چاہتا، کیوں بنے ہوئی؟ یہ آپ اس کا کرایہ دے رہے ہیں، یہ آپ کی ملکیت ہے، آپ نے سامان پھیلا کے رکھا ہے، روڈ چھوٹی ہو گئی ہے، آنے جانے والوں کو تکلیف ہو رہی ہے، یہ کرپشن ہے، یہ فساد ہے، یہ زیادتی ہے، اور اس پر نہ دکاندار اس پر اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے نہ ہم محسوس کرتے ہیں۔ یہ پورا بازار لگا ہوا ہے، پورا بازار، اور بولتے ہیں کوئی اگر اس پر کوئی اتفاق سے پولیس بھی ایکشن لیتی ہے، لیڈر آ جاتے ہیں، فلاں ایم ایل اے دیکھ لے گا، فلاں ایم پی دیکھ لے گا، لیکن آپ جو زیادتی کر رہے ہیں، قیامت کے دن ایک بالش زمین 7 طوق بن کر اس کے گردن میں پھیرے گی۔ ایک بزرگ گزرے ہیں عبداللہ تصدری، انہوں نے اپنا گھر بنایا، گھر تعمیر ہو رہا تھا تو مزدوروں نے ان کے گھر کی باہر کی دیوار کو گلاوا کر دیا، جیسے عام طور پہ کرتے ہیں۔ انہوں نے آ کے دیکھا جہاں ان کی زمین ہے وہ گلاوا اس سے آگے آ گیا، 1 انچ گلاوا اس سے آگے آ گیا۔ انہوں نے وہ پورا گلاوا چھلوا، بعض جگہ نہیں چھل سکا، سخت بیٹھ گیا تھا، تو انہوں نے دیوار توڑوا دی، انہوں نے وہ دیوار توڑوا دی کہ یہ میرا حق نہیں ہے کہ اس کی زمین کو میں استعمال کروں، اور قیامت کے دن اس دیوار کا حساب کتاب مجھ سے لیا جائے۔ ہم دیکھیے ہمارے گھر کے سلوک کہاں بناتے ہیں گاڑی جانے کے لیے؟ کہاں بناتے ہیں؟ باہر کے حصے میں کرپشن ہے میرے بھائی، آپ کی زمین نہیں ہو۔ دروازے گیٹ بڑی کہاں کھلتی ہے؟ گیٹ کے برابر نہیں، آپ کے گھر میں کھلنا چاہیے۔ کرپشن ہے، محسوس نہیں کرتے، زیادتیاں ہیں یہ معاشرے کے ساتھ۔ بال کو نہیں نکالتے، کہاں نکالتے ہیں؟ اپنی زمین سے آگے۔ کرپشن ہے، فساد ہے، زیادتی ہے، اس پر کوئی گفتگو نہیں کرتا، اس پر کوئی گفتگو نہیں کرتا۔ ارے چلتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر بنانے کے خطوط متعین کیے، سب سے پہلے انجینئر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ نے کہا کہ دونوں گھروں کے درمیان میں اتنا آمنے سامنے فاصلہ ہو کہ ایک اونٹ سامان سے لدا ہوا جو 7 فٹ کے برابر ہوتا ہے، ایسے 2 اونٹ 7 14 فٹ کے درمیان میں ہو۔ اس زمانے کہا کہ گھروں کے درمیان میں اتنا فاصلہ کیا جائے۔ یہ زمینات بیچنے والے اس کا خیال نہیں کرتے ہیں، فساد ہے۔ ہماری گاڑیوں کی پارکنگ کہاں ہے؟ ہم سڑک پر چلنے کا سلیقہ نہیں رکھتے میرے بھائی، یہ زیادتی ہے۔ سنگل سڑک ہے، آپ کو اوورٹیک کرنے کا حق نہیں ہے، سنگل سڑک ہے، اوورٹیک کرنے کی اجازت نہیں ہے آپ کو۔ سنگل سڑک پہ کہیں اوورٹیک کرنے کی اجازت، پورے انٹرنیشنل قانون نہیں۔ ڈبل ٹریک کی سڑک ہے تو آپ کیجئے، سنگل سڑک ہے، ادھر سے بھی آنے والے ادھر سے بھی آنے والے، آپ نہیں کر سکتے۔ ہارن بجانا جرم ہے، اور خاص طور پر ہسپتال کے پاس، اسکولوں کے پاس، لیبس کے پاس، انسٹیٹیوٹس کے پاس، ہم اس کے لیے تو کان پھٹتے ہیں۔ بس امانت داری سے دیکھیے، سڑک پر چلتے ہوئے ہم کو تھوکنے کا سلیقہ نہیں ہے، گاڑی پر چلتے ہوئے تھوک دیتے ہیں، ہوا سے دوسروں پر اڑتا ہے، آٹو چلانے والے پان کھا کے تھوکتے ہیں۔ یہ زیادتیاں ہیں میرے بھائی، یہ شخصی زیادتیاں ہیں، ہم اس کو نظر انداز کر کے چل رہے ہیں۔
ہمارے بچے 18 سال سے کم ہیں، آپ گاڑی کی چابی دیتے ہیں، کس حق سے دیتے ہیں بھائی؟ حکومت نے قانون بنایا، آپ کے بیٹے کو گاڑی چلانے آتا ہے وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن حق یہ نہیں ہے اگر کسی کو چند دواؤں کے نام معلوم ہوتا آپ اس کے بعد علاج کرائیں گے کیا؟ تو جب تک وہ بچہ لائسنس ہولڈر نہیں ہے آپ چابی کیسے دے سکتے ہیں اس کو؟ میں ایک واقعہ بتاتا ہوں، میرے ایک دوست کا بچہ امریکہ میں پڑھ رہا تھا، ہوا یہ کہ وہ امریکہ گئے بچے سے ملنے کے لیے، تو کہنے لگے ایک دن میں بچے کے ساتھ بیٹھ کے کار میں جا رہا تھا، اور کار 30-35 کی رفتار میں جا رہی تھی، سامنے بھی ایک کار تھی۔ اب یہ ہندوستانی مزاج کے، انہوں نے کہا کہ بیٹا ہارن مارو، اوورٹیک کرو، تو بچے نے کوئی توجہ نہیں دی باپ کی بات پر، پھر انہوں نے کہا کہ بیٹا ذرا تیز چلو، ہارن مارو وہ ہٹ جائے گا، یا لائٹ مارو، بچے نے کوئی توجہ نہیں دی، اس نے کہا کہ پاپا یہاں ایسا اصول نہیں ہے، یہ سنگل روڈ ہے، میں اوورٹیک نہیں کر سکتا، نمبر 1۔ نمبر 2، میں ہارن نہیں مار سکتا، اگر وہ عمر میں مجھ سے بڑا ہے تو اس کی انسلٹ ہو جائے گی، ہمارے پاس تو اگر ہارن پہ ہاتھ رکھ دی تو ہٹتا نہیں وہاں سے، نے کہا کہ اگر میں ہارن ماروں اور وہ عمر میں مجھ سے بڑا ہے تو اس کی انسلٹ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ آدمی کسی فکر میں ہے، یہاں کا ماحول نہیں ہے، میں ہارن ماروں گا وہ اچانک گاڑی اس کی ڈس بیلنس ہو سکتی ہے، ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، اور اس نے کہا یہ روڈ 30 سے 40 کی درمیان کی ہے، ہم نارمل چل رہے ہیں، چوتھی وجہ کوئی اسپیڈ یہ نہیں ہے، اور 5ویں بات ہے کہ ہم کسی عجلت ایمرجنسی میں نہیں ہے کہ اوورٹیک کریں، یہ کلچر سڑک پہ چلنے کا کہاں سیکھ رہا ہے؟ اسلام دشمن ملک امریکہ میں، جس نے عراق کو برباد کیا، جس نے ویتنام کو برباد کیا، جس نے لبنان کو برباد کیا، جس کی، اور وہاں جا کے بچہ سڑک پہ چلنے کے آداب سیکھ رہے ہیں، اور جب اچھی سڑکیں ہو گئی ہیں تو جہاں لمٹ 80 ہے ہم 120 پہ جا رہے ہیں، اگر کہیں احتیاط کرتے ہیں تو کہیں راڈار لگا ہوا ہے، کیمرہ لگا ہوا ہے اس کے لیے، یہ زیادتیاں ہیں، ہم سڑک کے آداب سے تک نا واقف ہیں۔ انگلینڈ کے اندر ایک سگنل ہے، اس سگنل کو شہید سگنل کہتے ہیں، اس کی وجہ بتاتے ہیں کہ ایک شخص کو ایک گولی لگی، وہ زخمی ہو گیا، خون بہ رہا تھا، تو اس نے سیلف ڈرائیونگ کرتے ہوئے ہاسپٹل جا رہا تھا، راستے میں سگنل آ گیا، اس نے سگنل کا احترام کر کے روکا، خون اتنا بہ گیا کہ وہیں پر اس کی موت ہو گئی، ڈیتھ ہو گئی، مرتے ہوئے اس نے اس سگنل کے آداب کو ملحوظ رکھا۔ ہم کتنے سگنل کراس کرتے ہیں، روڈ کو کراس کر کے کھڑے رہتے ہیں، یہ ہماری عام زیادتیاں ہیں، اس پر ہم گفتگو نہیں کرتے۔ ہماری پارکنگ دیکھیے، جہاں بولے وہاں پارکنگ کر دیتے ہیں، سڑک بلاک کر دیتے ہیں، اپنے ذاتی مقصد کے لیے گھر کی گلی بلاک کر دیتے ہیں، گھر کا فنکشن ہے۔ سڑک پر چلنے والے مریض ہیں، دل کے مریض ہیں، ایمرجنسی کوئی جا رہا ہے، کوئی ایئرپورٹ جا رہا ہے، کوئی ٹرین کے لیے جا رہا ہے، کوئی کالج جا رہا ہے، کسی کو ایگزام کی تیاری ہے، کسی کو نوکری کا مسئلہ ہے، کسی کے سلسلے میں کچھ کسی سے ملنے کا اپوائنٹمنٹ ہے، ہزاروں قسم کی ضرورتوں کے ساتھ لوگ جا رہے ہیں، آپ انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں چل رہے سڑک پر۔ ہمارے پاس سڑک دشمن بن گئی ہے، ہمارے ساتھ چلنے والے دشمن کی نظر سے ہم دیکھتے ہیں، ہاں وہ مجھ سے کیسا اوورٹیک کیا، میں وہ گاڑی لوں گا جو سب سے زیادہ فاسٹ جائے گی۔ دیکھیے، ایک روم میٹ ہوتا ہے، ایک کلاس میٹ ہوتا ہے، ایک آفس میٹ ہوتا ہے، ایک روڈ میٹ ہوتا ہے۔ روڈ میٹ جیسے کلاس میٹ، آپ ایک دوسرے کے بکس، پین، کاپی ایکسچینج کرتے ہیں، اس کی جگہ کی حفاظت کرتے ہیں۔ روم میٹ
کھانا ساتھ میں کھاتے ہیں، ایک دوسرے کے کپڑے بھی بدل لیتے ہیں، صابن بھی لے لیتے ہیں، تیل بھی لے لیتے ہیں، یہ حق ہے روم میٹ کا، کلاس میٹ کا۔ آفس میٹ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اگر وہ تھوڑی دیر غیر حاضر رہا تو اس کی کام کو سنبھالتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے ساتھ میں چلنے والا سڑک پر روڈ میٹ ہمارا حق ہے۔ اگر کسی کی گاڑی خراب ہو گئی، پیٹرول ختم ہو گیا، ہم اس پر گفتگو نہیں کرتے، ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تھوک بھی دیے کہیں سڑک پر تو اس کے اوپر مٹی ڈال دو۔ ہم طرح طرح کے پان کھا کر سڑکوں پہ تھوکتے ہیں، بسوں میں سے تھوکتے ہیں، ہم اپنے راستے بلاک کرتے ہیں، ہمارے دروازے باہر کھلتے ہیں۔ کتنی کرپشن کی ایسی زیادتیاں ہیں، یہ غیر شعوری طور پر، میں نے کہا کہ غیر سوچے سمجھے ہماری جو زیادتیاں ہیں، اس کے اوپر کبھی زندگی میں ہمارا عمل غور و فکر نہیں ہوتے، زندگیاں گزر جاتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے حدیث پڑھی آپ کے سامنے، لا ضرر ولا ضرار، بنیادی حدیثوں میں یہ حدیث ہے کہ آپ نہ کسی کو نقصان پہنچاؤ اور نہ کسی سے آپ کو نقصان پہنچے۔ اس سلسلے میں کہا گیا کہ یہاں تک آپ کے گھر میں درخت ہے اور آپ اس کو پانی دے رہے ہیں تو یہ خیال کرے کہ سامنے والے کے گھر سے پانی نہ بہے۔ ہماری موٹر آن ہو جاتی ہے، پورا راستہ پانی چلے جاتا ہے، بورنگ آن کر دیتے ہیں، بند کرنے کا پتہ نہیں رہتا ہے، سب متاثر ہوتے ہیں، محلے کے سارے لوگ۔ کتنی زیادتیاں ہیں ہماری اس زندگی کے اندر، یہ غیر شعوری طور پر ہیں۔ کچھ زیادتیاں ہمارے جسم کی ہیں، ہماری آنکھوں کی ہیں، ہمارے ہاتھوں کی ہیں، ہمارے کانوں کی ہے، ہمارے دماغ کی ہے، ہمارے دل کی ہے، ہمارے پیروں کی ہے۔ قرآن نے اس کو بڑی تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ایک ایک لفظ، ایکشن زبان سے ادا ہونے والا، سب کے سب نگرانی میں ہیں۔ زبان، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے تعجب سے پوچھا، یا رسول اللہ کیا اس زبان کے ذریعے لوگ پکڑے جائیں گے؟ آپ نے کہا کہ اکثر لوگ اسی سے جہنم میں جائیں گے۔ حدیث ہے، سنیے بہت غور سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں اس کو درمیانی درجے میں اللہ تعالیٰ محل دے گا۔ کس کو؟ جو مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتا ہے۔ جنت کے درمیانی درجے میں اس کو گھر دے گا، یعنی ایک جنت سے دوسری جنت کے درمیان میں 500 سال کا فاصلہ ہے، ایسے 100 درجے ہیں۔ تو 50ویں آسمان، 50ویں درجے پر جو جنت ہوگی، وہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ اس شخص کو جو مذاق میں، ارے دیکھ دیکھ تیرے پپا آ گئے، دیکھ، ارے دیکھ میرے کو میسج آیا، دیکھ تیرے نام سے، مذاق، کوئی سیریسلی چیز نہیں ہے۔ جو شخص اس سے بھی احتیاط کرتا ہے، ہماری زبان کھل گئی تو پھر اس کو بند کرنے والا کوئی نہیں۔ ذرا خود کی ریکارڈنگ کر کے ایک مرتبہ سن لیجیے ذرا شام تک، ہم لوگ کیا کیا بات کر رہے ہیں، کتنے لفظ ایسے ہیں جو نہیں بولنا چاہیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں آتا ہے کہ کبھی انہوں نے ایسے گندے الفاظ، شراب جیسا لفظ زبان پر نہیں لائے، سور جیسا لفظ زبان پر نہیں لائے۔ احتیاط۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا گیا کہ سب سے زیادہ با اخلاق اور سب سے زیادہ شریف زبان بولنے والے تھے، کبھی ہذیان نہیں بکا آپ نے، نہ دشمنوں کے لیے، نہ اپنوں کے لیے، نہ غیروں کے لیے۔ ہمارا تکیہ کلام ہے گالیاں، مذاق۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ سورہ حجرات پڑھیے بھائی، گھر کے ہر دن اس کی آیتوں کو آپ گھر میں پڑھاتے رہیے، پورے
کرپشن کی ایک ایک آیت 18 آیتیں سونے کے ٹکڑوں سے اگر لکھی جائیں گی بھی تو کم ہے. سورہ حجرات پڑھی، گھروں کے اندر اس کا ترجمہ پڑھائیے، اس کی تفسیر پڑھائیے، اس کو بہترین علماء کے بیانات کو دیکھیے. اس میں کرپشن متعلق پوری مکمل صورت ہے. ہماری زیادتیاں کیسی ہیں اس میں بہت. میں نے جو پہلی آیت پڑھی تھی سورہ بقرہ کی، یہ موضوع اگر طویل ہو جائے گا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن میں بات کرتا ہوں. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. ہمارا فساد یہ ہے کہ ہم، اللہ نے کہا رشتوں کو جوڑو تو وہ کاٹتے ہیں، صلہ رحمی نہیں کرتے. وَيَقْطَعُونَ رشتوں کو توڑتے ہیں، اس سے پہلے اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں. اور يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ، اس کے بعد کہا یقطعون ما امر اللہ، اللہ نے حکم دیا کہ ان یوصل، وہ صلہ رحمی کرے آپس میں. تو صلہ رحمی نہ کرنے والے، قرآن نے کہا یفسدون فی الارض، خاندان کو جوڑ کر نہیں رکھنے والے، قبیلے کے ساتھ قوم کے ساتھ نہیں رہنے والے، یہ فسادی ہیں. اور فسادی کبھی فائدہ مند نہیں ہوئے، خسارہ اٹھانے والے. اولئک هم الخاسرون، پکے خسارے میں ہیں. یہ خسارہ دنیاوی بھی ہے، اخروی بھی ہے. ہماری رشتہ داریاں بٹی ہوئی ہیں. ہم سے چچا، خالائیں، پھوپھیاں وراثت کے معاملے میں، دادا کی وراثت کے معاملے میں بٹے ہوئے ہیں. ایک کمرے کے لیے، ایک دکان کے لیے، ایک چھوٹے سے گھر کے لیے. اپنی دنیا کے اندر جتنے ہندوستان میں کیسز چل رہے ہیں، اس میں 75% کیسز وراثت کی، زمینات کے، گھروں کے 75%. اور یہ رشتہ داروں کے درمیان میں ہے، بھائی بھائی سے، بھائی بہن سے، بہنیں بہنیں. یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، ان کو کہا گیا کہ ان سے جڑو. صلہ رحمی کو اللہ نے پیدا کیا. صلہ رحمی اللہ سے جا کے پوچھی، اللہ میرا رول کیا ہے، میں کیا رول پلے کر سکتی ہوں دنیا میں جا کے. اللہ نے کہا میں نے تجھ کو رحم سے بنایا، رحم مادہ رحیم، اللہ کے رحم سے میں نے تجھ کو بنایا ہے. تو جا کے لوگوں کو آپس میں جوڑنے کا کام کر. صلہ رحمی نے کہا اللہ میں جاؤں گی، اگر یہ لوگ مجھے کاٹ دیں گے تو، اگر یہ مجھے جوڑیں گے نہیں، مجھے الگ کر دیں گے تو. اللہ نے کہا کہ من قطع کی قطعنی ومن وصل کی وصلنی، جو تجھ سے کٹا وہ مجھ سے کٹا، جو تجھ سے جڑا وہ مجھ سے جڑا. اور یہ فسادی ہیں، کاٹنے والے. اختلافات انسان کی فطرت ہے، لیکن تواضع اختیار کر رہے. من تواضع للہ رفعہ اللہ، من تواضع للہ رفعہ اللہ. جو اللہ کے لیے جھک جائے، اللہ اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے. زبان کی زیادتیوں پر انسان کو کنٹرول کرنا چاہیے. ہمارا ایک ایک لفظ ریکارڈڈ ہے. پہلے بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، اب یہ تقریر ریکارڈ ہو رہی ہے، کہاں کیسے پتہ نہیں چل رہا. تو ہمارے جسم میں اللہ نے ایسے کتنے چپس رکھے ہیں. ہماری زندگی کے ایک ایک عمل کو آڈیو ویڈیو کی شکل میں ہم سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. ریکارڈنگ ہو رہی ہے، دیکھ رہے ہیں. تو ہماری زندگی ریکارڈڈ ہے. اللہ تعالیٰ وہ ہمارے سامنے پیش کرے گا، کہے گا، اپنے منہ پر مہر مار دے گا. تشہد ایدیہم وارجلہم، ہمارے ہاتھ اور پیر گواہ دیں گے کہ انہوں نے کیا کارنامے انجام دیے. ہاتھوں کی زیادتی، کسی پر ہاتھ اٹھانا معمولی بات ہے، معمولی بات ہے.
یہ انسانیت کے دائرے سے خارج ہے۔ آئیے میں ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو۔ موجودہ حالات پر بھائی محترم نے مجھے کہا کہ کیا تاثرات ہو سکتے ہیں۔ سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ عشرہ مبشرہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ماموں کہا کرتے تھے۔ سعد بن ابی وقاص ماموں کہا کرتے تھے۔ جنگ احد میں ان کے بھائی 9 سال کے تھے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لے کر آئے، کہا کہ میرا بھائی جنگ میں شریک ہونا چاہتا ہے۔ تلوار لگائے تو نیچے لگتی تھی، لٹکائے تو، اتنے چھوٹے تھے۔ 13-14 سال کے بچوں کو اللہ کے رسول نے نہیں لیا۔ یہ آئے تو اللہ کے رسول نے ان کو الگ کر دیا، تو سعد بن ابی وقاص نے کہا یا رسول اللہ ان کو لے لیجیے، مجھے تیر اٹھا کر دیں گے، یہ مجھے تیر اٹھا کر دیں گے، میں اسے جنگ کروں گا۔ تو یہ بصرہ کے گورنر تھے، یہ بصرہ کے گورنر تھے، بہت متقی آدمی، بہت بڑے درجے کے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جتنے گورنرز ہوتے تھے ان کی خبر پوچھتے تھے، ان کے حالات جا کر اسی شہر میں جا کر وہاں کے لوگوں سے پوچھتے تھے۔ تو بصرہ آئے اور بصرہ کی مسجدوں میں جا کر حضرت سعد بن ابی وقاص کے تعلق سے سوال کیا۔ بہت بڑے عالم، بہت بڑے صحابی، سارے مسجد والوں نے ان کے سلسلے میں بڑی نیک باتیں کہیں، اپنی فرض کی ذمہ داری نبھاتے ہیں، نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، لوگوں کے حقوق ادا کرتے ہیں، خدمات انجام دیتے ہیں، ساری باتیں لوگوں نے تائید میں کی۔ ایک مسجد میں گئے تو ایک شخص ان کے خلاف میں کھڑا رہا، ایک شخص ان کے خلاف میں کھڑا رہا اور ان کے خلاف میں غلط باتیں کی۔ یہ بات حضرت عمر نے سعد بن ابی وقاص کے سامنے بلا کر پوچھا، لوگوں کے سامنے، یہ جو الزام لگا رہا ہے یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ واقعے کو واقعی کی نظر میں دیکھیں آپ۔ اس کے بعد اس شخص نے دوبارہ وہ الزامات لگایا حضرت سعد بن ابی وقاص پر۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے قسم کھائی اور اس کے لیے بد دعا کی۔ کیا بد دعا کی؟ اے اللہ اس کی عمر طویل کر، لمبی کر، اور اس کو فقر و فاقے میں مبتلا کر، اور اس کو دنیا کے لیے عبرت بنا، اور اس کا نتیجہ اس کا خاندان بھی بھگتے۔ تو وہ شخص لمبی عمر پایا، 90، 100، 120 سال، اندھا ہو گیا، سڑکوں پر کھڑے رہ کے بھیک مانگنے لگا، لوگوں کے لیے اس کی بیماری، اس کا انداز دیکھ کر عبرت بن گیا، اور بار بار کہتا تھا میں نے سعد بن ابی وقاص پر الزام لگایا تھا اور ان کی بد دعا میرے حق میں، ان کی بد دعا میرے حق میں۔ کرپشن، فساد ہماری زندگی میں داخل ہو، ہر طریقے سے داخل ہے۔ ہم اپنے بچوں کو نصیحت کرتے ہیں چاچا کے گھر نہیں جانا، ان کے بچوں سے نہیں ملنا، اور ایک ہماری زندگی کے معیارات مختلف ہو گئے ہیں۔ باہر کی، ہندوستان کے باہر کی دنیا میں رہنے والے اور یہاں کے رہنے والوں میں ایک عجیب قسم کا گیپ، جنریشن گیپ آ گیا ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایکسٹرا آرڈنری ہیں اور ہم بیکورڈ ہیں۔ پانی پینے میں احتیاط کرتے ہیں، کھانا کھانے میں احتیاط کرتے ہیں، چلنے پھرنے میں احتیاط کرتے ہیں، تکلف سے ملتے ہیں،
یہ کرپشن ہے، یہ فساد ہے. ان اللہ لا يحب المفسدین وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ أَن يُوصَلَ بِهِ. جوڑنے کی کہا لیا گیا. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ. یہ لوگ زمین کے اندر فساد پھیلا رہے ہیں. ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. اس کے نتائج زمین کے ساتھ سمندروں میں بھی ظاہر ہو رہے ہیں، پھیلے ہوئے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ حضرت عائشہ کی ایک معمولی زیادتی تھی ہمارے لحاظ سے، ہم جس کو سمجھتے ہیں، کیونکہ ہماری گفتگو کے اندر ایسے الفاظ ہوتے رہتے ہیں. ارے وہ لمبو آیا تھا نا. ہمارے پاس لمبو بولنے کے بعد کوئی احساس نہیں ہوتا کہ ہم کیا بول رہے ہیں. ارے وہ لنگڑا تھا نا، لنگڑا، ہم اپنی گفتگو میں کہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ام المومنین عائشہ نے حضرت صفیہ کے تعلق سے انہوں نے کچھ بھیجا تھا کھانے کے لیے، ایک پیالے میں گھر پہ کچھ بنایا تھا. تو ان کو آیا، باری میری ہے، ان کے گھر سے کیسے آتا؟ او ہو اچھا، اس گڈی کے گھر سے آیا. صفیہ پست قد تھی، تو انہوں نے کہا کہ اس گڈی کے گھر سے آیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ تمہارا یہ جملہ سمندر میں ڈال دیا جائے تو سمندر کا پانی گدلا ہو جائے گا. یہ کرپشن ہے، یہ فساد ہے. اب ہماری زندگیوں کا جائزہ لیجیے. ہم نے اپنے بچوں کو پیدائش سے کرپشن میں پالا ہے. سن لیجئے میری مائیں، بچہ پیدا ہوا، خوشی، خاندان میں خبر پھیل گئی، خالہ بھی دیکھنے آئی، پھوپھی بھی دیکھنے آئی، بچے کو گود میں لیا، پیار سے ہی صحیح، بولنے کا انداز کیا، دیکھا میرے کو دیکھتے بدماش آنکھیں کھولا. بدماش، استغفر اللہ العلی العظیم. بدماش کا مطلب اس نے حرام کی کمائی کھائی. یہ بچے کے تحت شعور میں یہ بات بیٹھ رہی ہے میرے بھائی، بیٹھ رہی ہے، سن رہا ہے. وہ بول نہیں سکتا، اس کے رگوں پہ میں یہ چیز سرایت کر گئی. آپ نے اس کو حرام کی کمائی کا کھانے والا کہا جو اپنی ماں کے سینے سے ابھی تک چمٹا بھی نہیں. کیسی زبان ہماری ہو گئی. ہم اپنے بستر کو گالی دیتے ہیں، اپنی اولاد کو غصے میں حرام زادہ کہتے ہیں. کرپشن ہے، زبان کی زیادتی ہے. اپنی اولاد کو، اپنے بستر کو، اپنی بیوی پر الزام لگاتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. بچے بےہودہ کہتے ہیں، بےہودہ، یعنی آپ اس کو بددعا دے رہے ہیں کہ یہ ہدایت سے دور ہے. کیسے ہماری زندگی کے اندر کرپشن داخل ہوا ہے. اس فضل پر غور کرتے ہیں. احادیث میں بتایا گیا ہے بھائی، فرشتے زمین میں گھومتے ہیں، بعض فرشتوں کا کام ہی یہی ہے کہ وہ ایسے دعاؤں بد دعاؤں پر آمین کہتے جائیں. ماں بےہودہ حرامزادہ کہتی ہے تو وہ ہدایت پائے گا؟ 4 سال کا بچہ آپ کو ریموٹ نہیں دے رہا ہے، کیوں؟ آپ اس کے ساتھ دھوکہ دہی کر رہے ہیں. بچپن سے اس کو یہ بات ذہن میں بیٹھ گئی ہے. وہ جاتے ہوئے کہتا ہے پپا آتے ہوئے مٹھائی لاؤ نا. ٹھیک ہے بیٹا. آتے ہوئے خالی ہاتھ آتے ہیں. کرپشن ہے، لانا چاہیے. آپ نے کہا کیسے؟ ٹھیک ہے بیٹے کا مطلب یہ آپ نے وعدہ کیا، لا ایمان لمن لا عہد لہ. وہ صاحب وعدہ ہیں. آپ اپنے بچوں کے اعتماد کو ٹھیس پہنچا رہے ہیں. نہیں لا سکتے، کانفیڈنس سے کہو گے بیٹا آج نہیں، پھر لائیے. نہیں، بیوی خواہش ظاہر کرتی ہے، آپ جھوٹی تسلی دیتے. نہیں،
بتائیے، اپنے موقف کو بتائیے، اپنی ضرورت کو بتائیے، اپنے حالات کو بتائیے، سمجھوتا کرنے کے لیے کہیے، جھوٹے وعدے نہیں۔ لا ایمان لمن لا امانت لہ، لا ایمان لمن لا عہد لہ۔ یہ امانت داری اور وعدے پالیسی نہیں ہے غیر مسلموں کی طرح، انگریزوں کی طرح، اسرائیل کی طرح۔ سب سے بڑے فسادی اس دنیا میں یہودی رہے ہیں۔ انبیاء کے ساتھ انہوں نے فساد کیا، قتل کرنے کی کوشش کی، قرآن کے اندر ان کی تورات میں انہوں نے فساد کیا۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ کہہ کر بہت ساری تبدیلیاں اس میں انہوں نے کی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سازشیں کی، قتل کی، تورات کو چھپایا، اپنے مالداروں کے ساتھ انہوں نے الگ معاملہ کیا، غریبوں کے ساتھ الگ معاملہ کیا، کرپشن کیا۔ اسلام میں کرپشن کی گنجائش نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ بنت قیس کی چوری کا واقعہ آیا، حضرت اسامہ کو ان کی تائید کرنے کے لیے بھیجا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اگر فاطمہ بنت قیس کی جگہ فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی اس کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے۔ شخصی معیار نہیں ہے۔ حضرت عمر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، ابو مصطح ان کے خالازاد بھائی تھے۔ حضرت عائشہ پر تہمت لگی اور اس میں ابو مصطح کا نام آیا۔ ابو مصطح غریب تھے، ابو بکر ان کو اسکالرشپ دیتے تھے، مہینہ وظیفہ چلے جاتا تھا، غریب ہونے کے ناطے، ایک رشتہ دار ہونے کے ناطے۔ جب ان کو یہ بات معلوم ہوئی کہ حضرت عائشہ کی تہمت میں یہ بھی شامل ہیں، تو آپ نے ان کا اسکالرشپ، ان کا اسٹیفن بند کر دیا۔ یہ ان کا ذاتی معاملہ تھا، یہ نفلی صدقہ تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے کہا کہ نہیں، تم ان کا جو اسٹیفن دے رہے ہو، جو ان کے ساتھ وظیفہ دے رہے ہو، اس کو جاری کر دو۔ یہ اسلام ہے۔ ایک نفلی عبادت تھی، اس کو انہوں نے روک دیا تھا، لیکن اس کے بعد انہوں نے اس کو بھی جاری کر دیا۔ ہم کتنے حق ایسے کھا رہے ہیں۔ بہت ساری ایسی باتیں ہیں۔ ہمارے جسم کے اعضاء، ہمارے جسم کے اعضاء امانت ہے۔ واللہ یعلم خائنۃ العین بما تخفی الصدور۔ ہماری آنکھوں کی خیانت کو اللہ تعالی جانتا ہے۔ پہلے آنکھوں کی خیانت کا مطلب یہ سمجھا جاتا تھا کہ کسی کے گھر میں جھانک رہے ہیں۔ اب تو ہمارے پاس دنیا ننگی ہے، ہر چیز دیکھ رہے ہیں۔ خائنۃ العیون۔ خدا، اگر ہماری آنکھیں کوئی برا منظر دیکھتے ہوئے اس دنیا سے چلی جائیں گی تو قیامت کے دن کیا حشر ہوگا۔ جن آنکھوں سے ہم اللہ کی عظیم نعمتیں دیکھتے ہیں، سورج، چاند، لہلہاتے درخت، سرسبز و شاداب کھیتیاں، اللہ کی مسجد، اطہر مقام، پھر انہی آنکھوں سے آپ برے مناظر دیکھیں، گندے مناظر دیکھیں، ننگے مناظر دیکھیں۔ یہ کرپشن ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں، دیکھیے، ایک برتن ہے کھانے کے لیے ایک برتن ہے، تو ہم اس میں کھانا کھاتے ہیں یا کچرا اٹھاتے ہیں؟ کوئی بھی غریب سے غریب آدمی بھی کھانے کی برتن میں کچرا نہیں اٹھاتا نا۔ ہم
اس زبان سے اللہ کا نام لیتے ہیں. اللہ اکبر، اس سے بڑا لفظ نہیں. لا الہ الا اللہ، زمین کو تھامے ہوا ہے یہ کلمہ. اگر ایک مومن بھی اس زمین پر اس کلمے کے ساتھ زندہ ہے، کائنات کو تھامے ہوا ہے کلمہ. اس میزان حسنات میں ایک کلمہ جو لا الہ الا اللہ ایک پرچی میں لکھا ہوا پڑھنے میں پڑ جائے گا تو وہ پلہ بھاری ہو جائے گا. اور وہ پلہ کیسا ہے؟ ہمارا ترازو نہیں. جو لاریاں کھڑے رہ کر جس پر ویٹ مشین ہے وہ نہیں. وہ پلہ اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ یہ زمین و آسمان اس کو لپیٹ کے اس میں رکھ دیے جا سکتے ہیں. یہ میزان ہے. اور اس میں لا الہ الا اللہ اتنا وزن ہے. یہ کلمہ زبان سے نکالتے ہیں، پھر گالی بھی دیتے ہیں. ارے جس برتن سے کھاتے ہیں اس میں کچرا نہیں اٹھاتے، تو جس زبان سے اتنا بڑا نام لیتے ہیں اسے گالی کیسے دیتے بھائی؟ سوچ سکتے ہیں؟ کبھی سوچا ہم نے اس کرپشن پر؟ کبھی اس پر ہم نے غور کیا؟ مؤذن کی آواز پر اذان کا جواب دینے کے لیے کہا گیا اللہ اکبر اللہ اکبر. اور اس زبان سے ہم جھوٹ کہیں. تاجر کہتا ہے کہ نہیں بھائی بالکل میں جس دام میں لایا اس دام میں دے رہا ہوں. یہ زبان جھوٹی. تاجر اس دام میں دیتا ہے؟ نہیں میں آپ کے خاطر نقصان میں دے رہا ہوں. جھوٹ. اس زبان سے جھوٹ جس سے اللہ کا نام لے رہے ہیں. کس بیانی؟ چکر پہ چکر، آؤ کل آ جاؤ پیمنٹ مل جائے گا، آپ غائب. زبان سے. تو یہ زبان ہے یا ہمارے لیے یہ گندگی کا ذریعہ ہے کہ ایک چیز سے ہم کچرا بھی اٹھا رہے ہیں اور اس میں کھانا بھی کھا رہے ہیں؟ کیسے ہو سکتا ہے میرے بھائی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ذکر سے رطب اللسان رہیں. ذکر سے رطب اللسان رہیں، اٹھنے سے لے کر سونے تک. اور صحابہ یہی کیا کرتے تھے تاکہ دنیاوی کرپشن ان کی زبان میں نہ آئے. ایک واقعہ بتاؤ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بتائی. حضرت فاطمہ آپ کے پاس گئی تھی. معلوم ہوا کچھ غلام آئے ہیں، میرے گھر غلام دے دیجیے. علی قوم کی خدمت میں مصروف رہتے ہیں، جنگوں میں رہتے ہیں، میرے 2 چھوٹے بچے ہیں، پھر میں حاملہ ہوں اور مجھے کام میں ذرا مشکل ہو رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر نہیں تھے. بعد میں حضرت عائشہ کے گھر عشاء کے بعد گئے. جانے کے بعد فاطمہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما لیٹ گئے تھے. آپ ان دونوں کے درمیان میں بیٹھ گئے اور کہا یاد رکھو میرے بھائی، بیٹیوں کو دینا ہے، کیا چیز دینا ہے اللہ کے رسول نے بتایا. اللہ کے رسول کائنات لا کے قدموں میں ڈال سکتے تھے. اچھی چیز دینا. کہا کہ بیٹی میں تم کو اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں؟ کہا کہ تم سونے سے پہلے سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 34 مرتبہ کہہ دو. یہ تمہارے اس خادم سے، اس غلام سے کہیں بہتر ہے، بلکہ دنیا و مافیہ سے بہتر ہے. حضرت علی کہتے ہیں کہ اس رات کے بعد سے کبھی میں نے اس کو چھوڑا نہیں، کبھی نہیں چھوڑا. تو اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں، ہاں ایسا کیسے ہو سکتا؟ کچھ نہ کچھ تو ہوا ہوگا نا، کبھی پریشان بھی تو تھے ہوں گے نا. کہا جنگ جمل و صفین ہوئی تھی. جنگ صفین میں
جنگ جمل میں آپ نے اس کو چھوڑا ہوگا نا؟ کہا کہ نہیں، جنگ کی حالت میں بھی رات میں سونے سے پہلے میں نے اس کا اہتمام کیا۔ کرپشن سے دور رہنا ہے تو ردب اللسان ہمارا شعار بن جائے، شعار۔ اسی لیے کہا گیا اتبع السیئۃ الحسنہ، کوئی بھی چھوٹی سی بھی غلطی ہو جائے، برائی ہو جائے، فوری اس کا کفارہ نیکی کے ساتھ کرو، استغفار۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم ایک مجلس میں تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور میں اللہ کے رسول کے بازو میں بیٹھا، اور میں نے گنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 مرتبہ استغفار کیا۔ اللہ کے رسول نے 100 مرتبہ استغفار کیا۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے گنا، کیا ضرورت تھی اللہ کے رسول کو؟ انا فتحنا لک فتحا مبینا یغفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تاخر، اگلے پچھلے سارے گناہ معاف، اور آپ نے 100 مرتبہ آپ نے استغفار کیا۔ تو ان زیادتیوں سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ کثرت سے استغفار، سید الاستغفار۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت، اعوذ بک من شر ما صنعت، جو میں نے برا کیا ہے وہ تیری طرف، اعوذ بک من شر ما صنعت وابو لک، تیری طرف لوٹ رہا ہوں، فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ زیادتیوں سے بچنے کا یہ طریقہ۔ ہماری آنکھیں خیانت کر رہی ہیں، ہمارے کان خیانت کر رہے ہیں، ایسی چیزیں سنتے ہیں، ریکارڈڈ کیے ہوئے گندی باتیں، لوگوں کے میسیجز، ٹیپ کی ہوئی باتیں، ایک دوسرے کی غیبت، مختلف انداز سے ہم اس کو، کان خیانت کر رہے ہیں، پہلے بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، آنکھ خیانت کر رہے ہیں، ناک خیانت کر رہی ہے سونگنے کی، عورتیں مارکیٹ میں اپنے پرفیومز لگا کے آتی ہیں، ہماری ناک خیانت کرتی ہے۔ عورتوں کے معاملے میں کرپشن کی باتیں کروں تو بہت ہے، بہت ہے۔ کیا حق پہنچتا ہے آپ کو چیٹنگ کرنے کا غیر مردوں سے؟ ایک دکاندار سے جا کر آپ بحث کرتی ہیں؟ صحابیات کا یہ ماحول تھا؟ کہیں روایتوں میں نہیں آتا کہ صحابیات بازاروں میں جاتی تھی۔ صحابیات کا ماحول کیا تھا کہ وہ اپنے شوہروں کو سویرے کہتی تھی کہ خدا را تم معاش کی تلاش میں جا رہے ہو تو ہمارے لیے حلال رزق لے کر آنا، حرام رزق کا ہمارا پیٹ متحمل نہیں ہے، ہم قیامت کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتے۔ ہماری عملی زندگی میں بہت ساری زیادتیاں ہیں۔ ہمارا لباس، عورتوں کے برقعے، ہمارا سر کے بال، ہمارے پہننے کا طریقہ، ہر ایک چیز میں ہمارے پاس زیادتیاں، کرپشن، فساد۔ آپ جائزہ لے کر دیکھیں، ہم اگر اپنی جگہ سے اٹھیں کم از کم 4 چیزیں تلاش کرتے ہیں۔ کہیں آپ ایک آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ بیٹھ کے فارغ ہو گئے، 4 چیزیں تلاش کرتے ہیں۔ آپ کا موبائل جیب میں سے، پرس، ویلٹ، چشمہ، گھڑی۔ صحابہ ہلکے ہوتے تھے، ہم نے اس کو زندگی کا لازمہ بنا لیا، اس کے بغیر چل نہیں سکتے، اس کے بغیر ہم بہرے گونگے ہو گئے ہیں۔ کئی بچیوں نے خودکشی کی، ان کو ڈاٹا ان کا چارج نہیں کیا گیا۔ کرپشن ہے میرے بھائی، ہماری اولاد کی نگرانی ہم نہیں کر رہے ہیں، اولاد ہمارے ہاتھوں سے نکلی چلی جا رہی ہے، بڑا کرپشن ہے۔ کیوں؟ ہم نے ان کو بچپن میں دھوکہ دیا۔ 4 مہینے کا 6 مہینے کا بچہ ہے،
رو رہا ہے تو کیا مطلب اس کا کو بھوک لگی ہے نا, آپ اس کو نپل دے رہے ہیں, آپ اس کو نپل دے رہے ہیں, نپل اس کی ماں ہے, نپل اس کی غذا ہے, دھوکہ دیا آپ نے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون کو دیکھا, وہ اپنے بچے کو بلا رہی ہے, بیٹا ادھر آؤ میں تم کو کھجور دیتی ہوں, یاد رکھو بات کو, بیٹا ادھر آؤ میں تمہیں کھجور دیتی ہوں. اپنی مٹھی بند تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاتھ کھولو, ہاتھ میں کھجور تھا. غیب کا علم ہوتا تو پوچھتے, ارے کم وقت تو اتنی بات سمجھ نہیں آتی. سامنے عورت کھڑی ہے, عورت کا ہاتھ مٹھی میں بند ہے, کہا کہ بیٹا کھجور ہے, کہا کہ اگر تمہارے ہاتھ میں کھجور نہ ہوتا تو تم پر جھوٹ کا الزام ہوتا اور لعنت اللہ علی الکاذبین. تربیت, ہم نے کیسی تربیت کی؟ ہم جھوٹی تسلی دیتے ہیں بچوں کو. 6 مہینے کے بچے کو جو ماں کے سینے سے لگ کے دودھ پینا چاہتا ہے, آپ اس کو نپل کے سہارے دیتے ہیں. اور ذرا کلچر ماڈرن ہو گیا تو آپ بچے کو گود میں لینے کے بجائے پران میں ڈالتے ہیں. اپنی محبت سے اس کو جدا کرتے ہیں, تو کہاں سے بچہ ماں باپ کے اطوار میں اترے گا؟ کہاں سے اس کے اندر وہ اخلاق آئیں گے؟ کہ یہ کرپشن ہم اس عمر سے شروع کر دیے ہیں جب بچے کے اندر شعور نہیں ہے, لیکن تحت شعور میں یہ چیزیں بیٹھ رہی ہیں, اس لیے وہ نافرمان ہو رہا. نافرمانی اچانک نہیں آئی. دیکھیے بچوں کو دعوت دینا ہے, میں طریقے بتاتا ہوں تربیت کے, کرپشن سے بچنے کے لیے. یہ بچے ہیں نا, چھوٹے سے مسجد میں آئے ہیں. آج ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں ایڈورٹائزمنٹ آپ کو اپنی طرف راغب کرتا ہے. گھر سے باہر نکلے سیمسنگ, ویوو, جہاں دیکھو سیمسنگ, ویوو. بس کی سیٹ پہ بیٹھو سامنے ہے, فلیٹ میں بیٹھو سامنے ہے, بازار میں جاؤ سامنے ہے, گھر کے اندر جاؤ سامنے ہے, ٹیکسی پہ جاؤ ٹیکسی کے پیچھے ہے. کیا مطلب اس کا؟ کہ یہ چیز آپ کے ذہن نشین بیٹھ رہی ہے. تو ہم بچوں کو ایڈورٹائزمنٹ کریں, بیٹے فجر کا وقت ہو گیا ہے. 4 سال کے بچے کو بولے بیٹے ظہر کا وقت ہو گیا, اذان ہو رہی ہے نا, بیٹے عصر کا وقت ہو گیا ہے. دن میں 5 مرتبہ بولیں گے, مہینے میں 30 دن, 5 یا 15 150 بار, 12 مہینے میں 1800 مرتبہ. 1800 مرتبہ 1 سال ایک بچے کو بار بار آپ نماز 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 نماز, وہ دنیا کے سارے کام چھوڑ کر جائے گا. یوٹیوب پر ایک واقعہ ہے, ترویدی نام ہے, بنارس کے ایک پنڈت ہیں, مسلمان ہوئے. کیسے مسلمان ہوئے؟ ایسے ہی واقعے سے. ایک لڑکا تھا, ان کی کالج میں پڑھ رہا تھا, وہ ترویدی صاحب جو ہیں لیکچرر تھے. بچہ کالج میں پڑھ رہا تھا, روز دیر سے آتا تھا دوپہر میں, اور کالج والے اس کو سزا دیتے تھے. سزا اس لیے کہ کالج 1:30 بجے سے تھا, وہ 1:45 قریب 15-20 منٹ آتا تھا. تو ایک دن لیکچرر نے اس سے پوچھا کہ بیٹا تم دیر سے کیوں آتے ہو؟ 15 منٹ کا تو معاملہ ہے, مینیج کر لو. تو اس بچے نے کہا کالج سے جو قریب مسجد ہے وہاں نماز 1:30 بجے ہوتی ہے, اور میرے والد کی بچپن سے یہ نصیحت ہے کہ بیٹا تمہارا کچھ بھی نقصان ہو نماز نہیں چھوڑنا. کچھ بھی نقصان ہو تمہارا کسی بھی صورت میں ہو, نماز نہیں چھوڑنا, خاص طور پر جماعت کے ساتھ. اور میرے والد اس شہر کے جج ہیں, کورٹ کے. تو وہ ترویدی صاحب پریشان ہو گئے, کیا مسئلہ ہے, ایسا کیسا دین ہے؟ تو اس کے بعد انہوں نے اس پر ریسرچ کیا, دین کو پڑھا, دین کی اہمیت کو سمجھا. جو پنڈت تھے بعد میں انہوں نے ایک بچے کے اسلام پر ثابت قدم رہنے کی وجہ سے, تو ہم بچوں کو بتائیں, اس کا ایڈورٹائزمنٹ کریں صبح شام.
ہم کرتے ہیں نا بعض چیزیں بچوں کو جاتے وقت، بیٹا پہلے ذرا بینک میں پیسے جمع کر دینا، 2-3 بار بیٹا ذرا میری اینک ہے بنا دینا، 4 کام بولے تو آپ اپنے اہم کام کو بولتے ہیں. تو بیٹا تم باہر جا رہے ہیں پہلے نماز پڑھ لینا، بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولنا، بیٹا میرا بیٹا ہے کبھی جھوٹ نہیں بولنا، بیٹا کچھ بھی ہو جائے تم نقصان ہو جائے آگے کوئی بھی جھوٹ نہیں بولنا، تم کیا خرچ کرے آگے بتا دو، کیا معاملہ ہوا بتا دو، صحیح بولو. آپ بار بار اس بات کو ریپیٹ کریں، اس کی زیادتیاں ختم ہو جائیں گی. ورنہ بچے بچپن سے چھپانے کی، جھوٹ بولنے کی عادی ہو جاتے ہیں، نمازوں کے سست ہو جاتے ہیں. ہم نے ایسے ٹرکس کو، چیزوں کو ہم نے نہیں اپنایا، بلکہ اس کے مقابلے میں ہم منفی رد و عمل رجحان رکھتے ہیں. تو یہ وہ باتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے اس ضمن پیش کرنا چاہ رہا تھا کہ ہماری زیادتیاں اگر ذکر کی جائیں تو اس کی ابھی طویل فہرست ہے. میں جو ذہن میں استحضار تھا اس کے لحاظ سے بات کر کے آئے تو ہمارے ہاتھ بھی پوچھے جائیں گے، ہماری آنکھ بھی پوچھی جائے گی، کیونکہ یہ نعمتیں ہیں اور نعمتوں کا اللہ تبارک تعالیٰ حساب و کتاب کرے گا. ایک ایک چیز ہماری ضائع نہیں ہے، اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. سائنس وہ آنکھ نہیں پیدا کر سکتی جو اس میں روشنی ہے، سائنس وہ ناک نہیں پیدا کر سکتی جس کے اندر سونگھنے کی صلاحیت ہے، سائنس وہ معدہ نہیں تیار کر سکتا جو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے. تو کرپشن سے بچیں، فساد سے بچیں، اخلاق درست رکھیں، موبائل کا استعمال صرف ضروری کاموں کے لیے کریں، غیر ضروری چیزوں کے لیے اپنا وقت اس میں ضائع نہ کریں. زبان رطب اللسان رہے، زبان کو رطب اللسان رکھیں، عادت ڈالیں، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ایسی چیزوں کی عادت ڈالیں. یہ کلچر غیر مسلموں تک بھی پہنچتا ہے، باہر کی دنیا میں ایسی ہی ہے، وہاں پر بھی غیر مسلم ماشاء اللہ بولتے ہیں، انشاءاللہ بولتے ہیں، سبحان اللہ بولتے ہیں. ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتا ہوں. میں مفلحات جا رہا تھا شالی بنڈے سے، تھوڑا سا آگے بڑھا، پیچھے سے ایک بچی ہارن تھی، 22 ایئرس کی لڑکی ہے، 22 سال کی، چست کپڑے پہنی ہوئی ہے، اس کے ساتھ ایک اور ایک بچی ہے، ایک تل بھی لگا ہوا ہے، معلوم ہے کہ بچی ہندو ہے. اس سے مجھے راستے میں پوچھا کہ انکل مجھے بارکس جانا ہے جہاں پر عرقان کی دوا ملتی ہے، آپ پتہ بتائیے. تو میں بولا بیٹا میں ادھر ہی جا رہا ہوں، آپ مجھے فالو کیجیے. وہ میرے ساتھ ساتھ پیچھے چلتی رہی، اور جب مفلحات میں دائیں طرف مڑنا تھا اور وہاں سے بائیں طرف کچھ فاصلے پر اس کی دوا کی تھی، میں وہاں رک کے بولا بیٹا مجھے ادھر جانا ہے، آپ یہاں سے 50 قدم جائیں گے وہ آپ کو گھر مل جائے گا جہاں پر دوا دیتی ہے. اب بتائیے بچی کا ریئیکشن کیا ہو سکتا ہے اس وقت؟ مجھے کیا بولے گی وہ؟ تھینک یو انکل؟ نہیں، اس نے کہا انکل جزاک اللہ، انکل جزاک اللہ. میں بولا بیٹا آپ کو یہ لفظ کیسے معلوم، اس کا کیا معنی ہے؟ انکل یہ میں دبئی میں رہتی ہوں، وہاں ہمارے درمیان میں جب ایسا کوئی کسی کی ہیلپ کرتا ہے تو اس کو جزاک اللہ کہتے ہیں، تو سیم ٹو یو بولتے ہیں ہم لوگ. اللہ بھی آپ کو بھی جزا بدلا دے. تو یہ کلچر کہاں سیکھا؟ ہم ایک اسلامی اکثریت مسلمانوں کی ہے ہمارے درمیان میں، ہم اسی محلے میں رہتے ہیں، اسی صبح شام رہتے ہیں. ایسی کتنی واقعات ہیں جو ہم اپنے بچوں کو اس کی طرف توجہ دلا رہے ہیں، کتنی بار نکل رہے ہیں. تو انسان کو رطب اللسان رہنا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا ہے. فرشتے خود اس کی زبان کو روک دیتے ہیں واہیات باتوں سے. میں اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ہماری زیادتیوں سے محفوظ رکھے، غلطیوں سے محفوظ رکھے، ظلم سے محفوظ رکھے، فساد سے محفوظ رکھے، بد اخلاقی سے محفوظ رکھے، حقوق تلفی سے محفوظ رکھے، حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے اولاد کو مطیع و فرما بردار بنائے، ہماری ماں اور بہنوں کو اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اسلامی احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اسلام کا پابند بنائے، دین کو
کو زندہ رکھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. خاتمہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر اللہ تبارک تعالیٰ فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے. جزاک اللہ.